رحم الله من قرأ الفاتحة. آواز بلند سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا صاحب قاب وقوسين أبي الزهراء بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد وآل محمد. سرکار ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. بے شک میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خبر کے طور پر ہمیں بتا رہے ہیں، اور آپ کا یہ قول، آپ کی یہ حدیث، آپ کا یہ پیغام کسی ایک وقت، کسی ایک زمانے یا کسی ایک لمحے یا کسی ایک قوم اور قبیلے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ حسین ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر لمحے میں چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں، کشتی نجات. اور نہ صرف یہ کہ حسین اپنے چاہنے والوں کے لیے سفینہ ہدایت ہیں، کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں، بلکہ حسین پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے حسین چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات. اور اس کی زندہ و جاوید دلیل یہی فرش عزا ہے کہ اس فرش عزا پر آنے والا صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو حسین کا ماننے والا ہے، صرف حسین کا اطاعت و مطیع و فرما بردار ہے، بلکہ اس فرش عزا پر آنے والا ہر قوم، ہر قبیلے، ہر مذہب، ہر دین سے تعلق رکھنے والا فرد ہوا کرتا ہے. اور کربلا کے میدان میں بھی اگر ہم شہداء کی فہرست دیکھیں تو شہداء کی فہرست میں بھی صرف اور صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو شیعہ تھے، بلکہ شہداء کی لسٹ میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جو چند روز قبل ان کا دین، ان کا مذہب کچھ اور تھا، لیکن جب وہ کربلا کے میدان میں چراغ ہدایت کے قریب آ گئے اور ان کو ہدایت مل گئی اور وہ کشتی نجات میں سوار ہو گئے،
تو انہوں نے فلاح و بہبود اور کامیابی حاصل کی۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک ذات سے مخصوص نہیں ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود ظلم کیا ہے امام حسین مظلوم کربلا پر کہ ان کو مخصوص کر لیا ہے اپنے سے، ورنہ حسین کربلا کے میدان میں کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے کی ہدایت بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ حسین پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے سرزمین کربلا پر تشریف لے کر آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسی سرزمین ہندوستان میں گرو نانک جی درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے ان کے بغل سے، ان کے درسگاہ کے قریب سے جب جس وقت میں ایک تعزیہ گزرتا ہے، عزاداران حسین یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو وہ اپنے درس کو بند کر دیتے ہیں۔ شاگرد نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کیوں درس کو بند کر دیا ہے؟ آپ کیوں اپنے لیکچر کو، اپنے کلاس کو جاری نہیں رکھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں آواز نہیں آ رہی کہ باہر سے آواز آ رہی ہے یا حسین یا حسین کی، چلو اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا کہ یہ تو دوسرے مذہب، دوسرے دین اور دوسرے کلچر سے تعلق رکھنے والے انسان کا جشن جلوس ہے، ان کے ماتمدار ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ گرو نانک جی کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں گناہ کو انجام دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں آپ کی ہر بات مان لوں گا، لیکن یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کی اس بات کو مان کر اس گناہ کا مرتکب ہو جاؤں۔ گرو نانک جی کہتے ہیں کہ جو ضمیر تیرے اندر پایا جاتا ہے، یہ ضمیر کی آواز جو ہے اگر ختم ہو جاتی ہے، اگر حسین کربلا کے میدان میں قربانی نہ دیتے، تو حسین ضمیر انسانیت کو جگانے کے لیے آئے۔ اسی لیے شاعر نے، جوش ولی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو حسین مظلوم کربلا کی ذات گرامی کسی بھی قوم اور قبیلے سے مخصوص نہیں ہے، اور حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات جو ہیں، کشتی نجات ہیں، وہ کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں حسین چراغ ہدایت ہیں، ہر زمانے میں حسین کشتی نجات ہے۔ لیکن صرف کشتی کا ہو لینا کافی نہیں ہے، یا چراغ ہدایت ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت پانے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس چراغ کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد، معرفت حاصل کرنے کے بعد، اس چراغ کے ساتھ اتباع کرتے ہوئے اس کی کشتی میں سوار ہو۔ سفینہ نجات اسی وقت انسان کو نجات مل سکتی ہے کہ جب وہ اس کشتی میں سوار ہو۔ اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط ایمان ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صرف امام حسین مظلوم کربلا سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے لیے یہ جملہ رسول نے فرمایا، لیکن اہل بیت کے لیے بھی پیغمبر نے دوسری حدیث فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سائل خدمت امام صادق میں پہنچتا ہے اور صادق آل محمد سے جا کر سوال کرتا ہے کہ مولا، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات۔ مولا ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کشتی نجات اور سفینہ ہدایت آپ بھی ہیں۔ تو امام نے جواب دیا کہ میرے جد حسین مظلوم کربلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نحن سفن النجات ولکن سفینۃ جدنا الحسین عسرا و عسا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، کشتی نجات ہیں۔ جو ہم سے مل گیا، جو ہماری راہ کو جس نے اختیار کر لیا، اس کو نجات مل جاتی ہے، اس کو کامیابی مل جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جد حسین مظلوم کربلا کی جو کشتی ہے، وہ بہت تیز چلنے والی اور کشادہ کشتی ہے، کہ جس میں ہر مسلک، ہر قوم اور قبیلے والا انسان آ کر سوار ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی،
من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، کہ جو ان سے جدا ہو گیا، جس نے ان سے روگردانی اختیار کر لی، وہ فنا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، ڈوب گیا، لیکن جس نے ان کی اتباع و پیروی کری وہ نجات پا گیا۔ اور نجات کا آخری لمحات میں بھی پیغمبر، آپ کی شہادت بھی چند دنوں کے بعد ہے، پیغمبر اکرم انہی ایام میں قلم دوات مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امت کے لیے ایک تحریر لکھ دیں۔ وہ تحریر کیا تھی؟ پیغمبر فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترق حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت علیہ السلام ہے اور دوسری قرآن کریم۔ یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم کربلا کے میدان میں حسین کو قتل کر کے، حسین کو شہید کرنے کے بعد کامیابی اور کامرانی مل گئی، لیکن حسین نے نوک نیزہ سے تلاوت قرآن کریم کر کے دنیا والوں کو متوجہ کر کے کہا کہ تم ہمارے سر و تن میں تو جدائی کر سکتے ہو لیکن قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں کر سکتے۔ قرآن و اہل بیت، جب تک قرآن زندہ ہے اس وقت تک اہل بیت زندہ ہے۔ جب تک قرآن ہادی و رہنما ہے، اگر آپ قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ ہدایت کا مطالعہ کریں گے وہاں ہدایت سے مراد قرآن ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اور مختلف جگہ پر جہاں بھی لفظ ہدا کا استعمال ہوا ہے وہاں ہدا سے مراد جو ہے، ہدایت سے مراد جو ہے وہ قرآن لیا گیا، یعنی قرآن ہادی ہے۔ تو حسین ہدایت کرنے والے ہیں کس کی طرف؟ حسین چراغ ہدایت ہیں، کس کی طرف ہدایت کرتے ہیں؟ وہ قرآن کریم کے جس کو مالک کائنات نے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے دستور العمل بنا کر بھیجا، حسین اس کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ حسین کربلا کے میدان میں اسی قرآن کی طرف ہدایت دینے کے لیے آئے تھے اور سنت پیغمبر کی طرف، کیونکہ قرآن کو اسی وقت میں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب سنت پیغمبر کو سمجھے، کیونکہ قرآن بغیر سنت پیغمبر ہمارے لیے سمجھنے کا ہم میں صلاحیت نہیں ہے، ہم میں استعداد نہیں ہے، ہم میں وہ طاقت، ہم میں وہ علم اور قوت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبر کی احادیث کا سہارا لیں۔ لہذا قرآن کو ہدایت کرنے کے لیے، قرآن کی طرف دعوت دینے کے لوگوں کو حسین کربلا کے میدان میں تشریف لے کر آئے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے جس کو دستور العمل بنا کر مالک کائنات نے اس انسانیت کے لیے بنا کر بھیجا، ہم مسلمانوں نے اس قرآن کو صرف 2-3 موقعوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور اس کی تلاوت کرنا، اس کا حفظ کر لینا کافی سمجھتے اور باعث ثواب سمجھتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا سننا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی طرف نظر کرنا، یہ سب عبادت ہے اور باعث ثواب ہے۔ اگر مردے کے لیے پڑھا جائے تو مردے کے لیے باعث بخشش ہے، اگر زندہ کے اوپر پڑھ دیا جائے تو بیماریوں سے باہر نکل آ جاتا ہے، اگر موت میں بھی مبتلا ہو، مرض موت میں بھی، تو اگر صدق دل کے ساتھ تلاوت قرآن کی جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کو صرف جس کو دستور العمل بنا کر بھیجا اسی ثواب سے مخصوص کر کے رکھ دیا، یا اس وقت میں کہ جب ہم بیٹی کو رخصت کرتے ہیں یا کوئی گھر سے نکلتا ہے تو قرآن کے نیچے سے نکالنے کے لیے بس اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں ڈھالا اور قرآن کے مطابق ہم نے زندگی نہیں ڈھالی۔ حسین کربلا کے میدان میں تشریف اسی لیے لائے تھے کہ ایسے معاشرے کو تشکیل دیں، ایسے کلچر کو تشکیل دیں کہ جو کلچر قرآنی کلچر ہو، ایسا معاشرہ ہو کہ جو قرآنی معاشرہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین مظلوم کربلا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو اپنی وصیت تحریر کرتے ہیں تو حسین فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وسيره ابي علي بن ابي طالب عليه السلام۔ کہ میرے بھائی محمد حنفیہ، میرے قیام کا مقصد قتل و غارت گری یا خونریزی کرنا نہیں ہے، میرا یہ قیام کسی جنگ کے لیے، کسی تخت و سلطنت یا دنیا کی چاہت کے لیے نہیں ہے،
بلکہ حسین اپنے قیام کے مقصد کو محصور کر رہے ہیں چند جملوں میں، کہہ رہے ہیں بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، کہ میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں معاشرے کی اصلاح کروں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ حسین کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ وہ اصلاح امت کرے، وہ امت کے جو جس راہ پر پیغمبر اکرم چھوڑ کر گئے تھے اور امت اس راہ سے ہٹ چکی تھی، وہ اسلام کے جس کو پیغمبر اکرم قیامت تک کے لیے دین بنا کر گئے تھے، اس کو تخت و سلطنت پر بیٹھا ہوا یزید اس دین کو ملوکیت میں تبدیل کر رہا تھا اور اپنی ہوا و نفس کے مطابق سے اس دین کے احکامات کو بیان کر رہا تھا۔ اگر آپ متوجہ ہوں، جناب زینب اولیاء جب دربار یزید میں پہنچتی ہیں تو اسی وقت میں جو اشعار یزید پڑھ رہا تھا وہ یہی تھے کہ ما جاء نبی ولا وحی نزل، کہ نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ یعنی یزید انکار کر رہا تھا قرآن کا بھی اور نبوت کا بھی، وحی سے مراد قرآن ہے، لیکن علی کی لاڈلی نے بھی اسی لہجے میں یزید کو جواب دیا تھا، واللہ یا یزید فقد کیدک وسع عصایک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یزید تو اپنے تمام مکر و فریب کو کر لے، تمام قوتیں اور تمام طاقتیں تو صرف کر لے، جتنا بھی تجھ سے ممکن ہے تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن نہ تو ہمارے سلسلے وحی کو ختم کر سکتا ہے نہ ہمیں مٹا سکتا۔ یعنی زینب کہہ رہی ہیں نہ تو سلسلہ امامت و نبوت کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، کیونکہ میں دربار یزید ہی میں ایسی فرش عزا بچھا کر جاؤں گی، ایسا ذکر حسین کر کے جاؤں گی کہ قیامت تک عالم انسانیت کو ایک ایسی دانشگاہ، ایسی یونیورسٹی دے کر جاؤں گی کہ جس پر آ کر فائدہ حاصل کرنے والا ہر قوم اور ہر قبیلے کا فرد۔ یزید تو پوری کوششیں کر لے لیکن حسین کے غم کو نہیں مٹا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سید سجاد سے ابراہیم ابن طلحہ نے یہ سوال کیا تھا کہ سجاد یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں جیتا کون اور ہار کس کی ہوئی؟ سید سجاد چند لمحات کے لیے خاموش ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، نماز کیوں نہیں پڑھوں گا، میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کہ جب وقت نماز ہو اور مؤذن گلدستہ اذان پر تو اگر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو تم سمجھ لینا کہ حسین زندہ ہے اور قیامت تک جب تک بھی اذانیں آتی رہی حسین زندہ ہے۔ تو حسین کا مقصد اصلاح امت تھا، اس امت کو صحیح ڈگر پر لانا تھا کہ جو صراط مستقیم سے ہٹ چکی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میرا دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگوں کو برائیوں سے روکوں اور نیک اچھائیوں کی طرف دعوت۔ معاشرہ وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ زندہ ہو کر کے بھی مردہ ہوتا ہے جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں انسان زندہ تو دکھتا ہے لیکن وہ مردہ لاش ہوتی ہے جو جل پھر رہی ہے، زندہ انسان کی شکل میں ہوتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال ایک معاشرے کے لیے، دین کے لیے اسی طرح سے ضروری ہے جیسے ایک گھر کے بنانے کے لیے ستون کی ضرورت ہے۔ اگر ستون، اگر پلر نہ ہو تو آپ لینٹر کو روک نہیں سکتے اگر دیواریں نہ ہوں۔ اس بلڈنگ کو روکنے کے لیے ستون کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر معاشرے کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، تو معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہونا ضروری ہے۔ برائیوں سے روکنے والے بھی ہوں، اچھائی کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوں۔ چونکہ اگر ایسا معاشرہ ختم ہو جائے تو تم انسان تو ہیں ہم لیکن زندہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین مظلوم کربلا اپنے خطاب میں فرماتے ہیں، اہل بصرہ کو لکھتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کی طرف الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہى عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ الحق، کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ معاشرہ اس حد پر پہنچ چکا ہے کہ کسی کو حق کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی تاکہ
لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف رغبت پیدا کریں، اور نہ ہی لوگوں کو برائیوں سے روکا جا رہا ہے۔ انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، کہ میں ایسے معاشرے میں کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ختم کر دیا جائے اور لوگ حق اور باطل کی شناخت نہ کر سکیں، میں ایسے معاشرے میں زندہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ میں ایسے معاشرے میں زندہ رہ کر اپنی زندگی کو ننگ و عار سمجھتا ہوں، ظلم و ستم سمجھتا ہوں۔ میرے لیے بہترین یہ ہے کہ میں موت کو اپنے گلے لگا لوں اور راہ خدا میں قربان ہو جاؤں تاکہ معاشرہ اصلاح پا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین مظلوم کربلا کے میدان میں خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے کوفیوں، میں نے اپنے نانا رسول اکرم سے سنا ہے، من راء سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعہدہ ومخالفا لسنت رسول اللہ فللعوام ان یغیروا، کہ اے کوفے والوں، اے شام کے لشکر والوں، تم نے یہ نہیں، میں نے سنا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ میرے نانا کا فرمان ہے کہ وہ امت کے جس میں ایسا حاکم ہو کہ جو ظلم و ستم کرتا ہو، قتل و غارت گری کرتا ہو، لوگوں کو برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہو، اچھائیوں سے دور کرتا ہو، سنت پیغمبر کو پامال کرتا ہو، اپنے عہد اپنے وعدوں کو پورا نہ کرتا ہو، تو عوام کے اوپر واجب ہے کہ ایسے حاکم کو تبدیل کر دیں، اور اگر اس حاکم کو تبدیل نہ کریں تو خداوند عالم کے اوپر واجب ہے کہ اس افراد کا، اس معاشرے کا شمار بھی انہی افراد کے ساتھ کرے کہ جیسا حاکم۔ تو حسین کربلا کے میدان میں امت کو ہدایت کے لیے آئے تھے، کیونکہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں، مصباح الہدیٰ بن کر، چراغ ہدایت بن کر، کشتی نجات بن کر حسین کربلا کے میدان۔ پھر حسین فرماتے ہیں وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَسِيرَةِ أَبِي عَلِي بن ابی طالب علیہ السلام، کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نانا کی وہ سیرت اور سنت کے جس کو پامال کر دیا گیا ہے، جس کو ختم کر دیا گیا ہے، اس سنت کو احیاء کروں، اس سنت کو زندہ کروں، اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دوں اور برائیوں سے روکوں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین مظلوم کربلا اپنے خط میں تحریر کرتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احیت، کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ سنتوں کو پامال کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، لیکن بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو حسین مظلوم کربلا نے ایسے لمحات میں قیام کیا ہے کہ جہاں پر سنت پیغمبر کو پامال کیا جا رہا تھا۔ آیا حسین پر ماتم کرنے والے، حسین کے فرش عزا پر آنے والے ہر انسان کا یہ فریضہ ہے؟ نہیں ہے کہ وہ اس مقصد اور اس ہدف کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے جس کے لیے حسین کربلا کے میدان میں۔ حسین چراغ ہدایت کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ کل حسین چراغ ہدایت اپنے وجود کے ساتھ دنیا میں سب کے سامنے موجود تھے، لیکن آج حسین کا مشن، حسین کا مقصد، حسین کا ہدف انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے چراغ ہدایت۔ ان مجالس عزا کا، اس فرش عزا کے بچھانے کا ہدف اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مقصد حسین کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ اور امام فرماتے ہیں، معصوم کی حدیث ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو اطاعت نہ کرے، پیروی نہ کرے۔ ہم اگر شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں بھی وہ برائیاں پائی جائیں، ہمارے اندر وہ برائیاں پائی جائیں کہ جن برائیوں سے جنگ کرنے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے، جن برائیوں کو حسین ختم کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے، تو یقین مانے کہ ہمارا یہ کلام صرف ایک زبان کا کہنا ہے، وہ حقیقت کچھ نہیں۔ کنعان جناب نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہے، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی، لیکن اس کا بیٹا ہونا بخشش کا سبب نہیں ہوا۔
بلکہ اس کی نجات بھی اس میں مشروط تھی کہ وہ کشتی نوح میں سوار ہو جائے. اگر کشتی نوح میں سوار ہو جائے تو اس کو زندگی مل سکتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چھپ جاؤں. تو اس واقعے سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے، پیغمبر نے شباہت دے دی ہے کہ صرف اہل بیت کی طرف منسوب ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت اہل بیت کرنا واجب ہے. حسین کے مقصد کو زندہ رکھنا ضروری ہے. اگر ہم حسین کے مقصد کو خود پامال کریں تو ہم حسینی کہنے والے تو ہیں لیکن حقیقت میں حسینی نہیں ہیں. کیونکہ اگر حسین مظلوم کربلا صرف ایک زمانے کے لیے قیام کیا ہوتا، اس زمانے کے لیے جنگ کرنے کے لیے حسین آتے، تو جس وقت میں حسین سے بیعت کا سوال کیا گیا تھا اور حسین نے یہ کہہ کر یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا کہ نحن اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی، کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، ہم نبوت کی کان ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں نبی آئے، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، وحی پیغمبر وحی الہی نازل ہوتی تھی. یزید رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمہ، کہ یزید ایک مرد فاجر ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، محترم شخصیتوں کا قاتل ہے. مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر حسین اس زمانے کے لیے قیام کر رہے ہوتے، صرف اس معاشرے کی اصلاح چاہتے، تو حسین یہاں پر یہ کہتے کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن حسین رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اپنے مشن اور اپنے مقصد کا ہدف کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ مقصد اور یہ میرا مشن ایک زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. حسین کہہ رہے ہیں مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سے حسینیت قیامت تک رہے گی، اسی طرح سے شیطان کی شکل میں یزیدیت بھی قیامت تک رہے گی. لیکن جو حسین ہوگا، جو حسین کا چاہنے والا ہوگا، جو حسین کو مصباح الہدیٰ چراغ ہدایت مانتا ہوگا، جو حسین کی کشتی نجات میں سوار ہو جائے گا، وہ ہرگز یزید جیسے کردار کا حامل نہیں ہوگا. ہمیشہ وہ اپنے معاشرے سے ان تمام برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے نفس سے ان تمام برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس کو یزید نشر کرنا چاہتا تھا. تو ان مجالس کا ہدف اور مقصد ہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں. معاشرہ اسی وقت میں تشکیل پاتا ہے کہ جب فرد اس کا صحیح ہو. اگر ہم اپنے نفس کو صحیح کر لیں، ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی ہم کہیں، بلکہ خود بخود اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو ایک اچھا معاشرہ ہو جائے. لیکن اگر یہ ہزارہ مجلسیں بھی ہوتی رہیں اور ہم میں کوئی چینجنگ نہیں آئے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے، تو ان مجلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان مجلسوں سے، یہ مجلسیں بخشش کا ذریعہ اسی وقت ہیں کہ جب ان مجلسوں پہ عمل، اگر عمل نہ ہو ان مجلسوں سے کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک رسم و رواج، جیسا کہ انسان کے لیے ہے کہ رمضان مبارک میں اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی بخشش کا موقع صرف عرفات ہے. اور اگر انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے روزے مقبول ہو گئے ہیں، اس کے روزے قبول کر لیے گئے ہیں، تو اس کو آخری دن، عید کے دن، یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں 30 دن پہلے، 29 دن پہلے جو میرے اندر برائیاں پائی جاتی تھیں، میرے نفس کا میں جتنا کہنا مانتا تھا، آیا وہ میرے اندر سے برائیاں ختم ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ اگر وہ برائیاں انسان جیسا 29 شعبان کو تھا اور اسی طرح سے 29 رمضان کو اگر انسان ہے، تو اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہوا. اسی طرح نماز کا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. لیکن اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دکان پر جا کر بیٹھ رہا ہے، وہاں کم تول رہا ہے، تو اس کی یہ نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آفس جا رہا ہے، آفس جانے کے بعد رشوت لے رہا ہے، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سود دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں.
کیونکہ نماز کا فائدہ جب ہی ہے کہ جب انسان کو برائیوں سے روکے۔ اسی طرح سے یہ فرش ازا اگر 2 مہینے 8 دن تک ہم مسلسل مجلسیں کرتے رہیں، حسین اور اہل بیت حسین پر گریہ کرتے رہیں، لیکن 2 مہینے 8 دن کے بعد اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں، تو اگر ہم جو 29 ذی الحجہ کو ہماری نفس تھا، جس جگہ ہم 29 ذی الحجہ کو تھے، اگر اسی طرح سے 9 ربیع الاول کو بھی ہم ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عزاداری ہم نے جیسے اس کا حق ہے ویسے نہیں کیا۔ عزاداری کو ایک رسم و رواج کی طرح سے۔ عزیزوں، حسین مظلوم کربلا اہل بیت علیہ السلام کو اسی لیے کربلا کے میدان میں لے کر آئے تھے کہ تاکہ ہدف حسین مظلوم کربلا پامال نہ ہو، ورنہ ظالم نے ہر طرح کی کوششیں کی تھی کہ حسین کو ختم کر کے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مقصد حسین ختم ہو گیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا خوشیاں منا رہے، قتل کر دیا تو ہم جیت گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی جیت کے جو نعرے بجوائے تھے، جشن جو منا رہا تھا، جگہ جگہ اس نے ایسا پروپیگنڈا کر کے ماحول بنا رکھا تھا کہ جس میں اس کو یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ آپ بخوبی سنتے رہتے ہیں کہ جب کوفے میں قافلہ پہنچا ہے تو وہاں پر کوئی صدقے کے کھجور پھینکتا ہے، کوئی پانی لے کر آتا ہے اہل بیت کے بچوں کے لیے۔ خود حسین کے گھر میں رہنے والی خواتین کہ جو کنیز رہ کر وہاں پر آئی ہیں شام و کوفہ میں، جب اہل بیت سے ملتی ہیں تو اہل بیت کو نہیں پہچان پاتی، اور ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ وہ کس جشن میں آئی ہیں، یہ کس کا سر ہے کہ جو ان کے نیزہ پر بلند ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اگر حسین نے اپنے ساتھ مستورات کو نہ لیا ہوتا، زینب اولیاء کو نہ لیا ہوتا، تو مقصد حسین کربلا کے میدان میں پامال ہو جاتا۔ ایک مثال دے کر واضح کروں کہ مثلا ابھی ہم اس امام بارگاہ کو دوبارہ سے بنانا چاہیں تو جو آئے گا وہ دیکھے گا اگر ہم اس کو توڑ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ اب یہ ختم ہو گیا۔ جو برا سمجھتے ہیں وہ خوشی منائیں گے، کہیں گے اب تو یہ ختم ہو گیا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب دوبارہ سے بنے گا تو اس کے بعد ایک نئی شان و شوکت اور قوت کے ساتھ سے بنے گا۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ کربلا کے میدان میں ہم حسین اور نواسہ رسول کو قتل کر کے دین اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن وہ شعر اور وہ قول کے جو ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کربلا کے بعد جو ہے، ہر کربلا کے بعد ایک معاشرہ زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کربلا کے بعد ہی سے دوبارہ سے پنپا ہے، دوبارہ حیات ملی۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ کربلا کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن حسین اپنے ہمراہ جو خواتین کو لائے، انہوں نے بازار کوفہ و شام میں خطبات دے کر، امام سجاد نے خطبات دے کر پوری دنیا کے ضمیر کو اس طرح سے جھنجھوڑ دیا کہ چند ہی ایام میں یزید اس بات پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ خود آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں قید سے رہا کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزوں، کربلا کا پیغام، ایک عربی کا شعر ہم لوگ اکثر مجلسوں میں سنتے بھی ہیں اور اپنے بینرز پہ بھی لکھتے ہیں، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، کہ ہر دن اور ہر زمین جو ہے وہ کربلا ہے، اور ہر دن جو ہے وہ روز عاشورا ہے۔ کبھی غور کیا اس شعر کے بارے میں کہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ حسین جب اپنے جگر کے پاروں کو قتل راہ خدا میں قربان کر چکے، ساری قربانیاں حسین دے چکے ہیں، اب نہ اکبر ہے، نہ علی اصغر ہے، نہ اونو محمد ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے، کوئی نہیں، سب شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن حسین اس کے بعد بھی آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کہ کوئی ہے کہ جو ہماری مدد کو آئے، کوئی ہے کہ جو ہماری نصرت کرے، کوئی ہے جو اہل بیت اطہار کی حفاظت کرے۔
کیوں آواز دے رہے ہیں؟ کیا حسین اس لمحات میں کہ جب سب جگر کے ٹکڑے حسین کی کربلا کی خاک پر چکے ہیں زندگی چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اگر حسین زندہ رہنا چاہتے تو ہم نے سنا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جعفر جن لشکر لے کر آئے، کہہ رہے حسین اجازت دے دیجئے، چند لمحوں میں پورے لشکر شام کو تباہ و برباد کر دیں، ختم کر دیں گے۔ لیکن حسین کا مقصد لشکر یزید کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ اصلاح کرنا تھا۔ تو کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر روز عاشور ہے، ہر روز کربلا ہے، اور حسین کا استغاثہ آج تک ہمیں آواز دے رہا ہے کہ اگر تم حسینی ہو تو اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اپنے معاشرے کو حسینی معاشرہ تشکیل دو۔ ہر روز روز عاشورا ہے، یعنی ہر دن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس مقصد اور ہدف کے لیے حسین آئے تھے، اس مقصد اور ہدف کو ہمیں ہر روز زندہ رکھنا ہے۔ کل ارض کربلا، یعنی ہر زمین کرب و بلا ہے۔ ہمیں اصلاح صرف اپنے وطن یا اپنی اس جگہ میں نہیں کرنا ہے جہاں رہنا ہے، بلکہ جہاں پہنچے وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاشرے کی اصلاح کریں، اس معاشرے کو تشکیل دیں۔ عزیزوں، حسین کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا، چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ حسین نے اس کے لیے زندگی دی تھی کہ جو ساری کائنات کو زندگی دیتا ہے، اور اس پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم میرے لیے زندگی دو گے تو میں تمہیں زندگی دوں گا۔ عزیزوں، کربلا کا واقعہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ حسین آدم کے وارث تم پر سلام ہو، نوح کے وارث تم پر سلام ہو، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام ہو۔ یہ وراثت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ہم وارث کہہ کر سلام کرتے ہیں کہ اگر کربلا کے میدان میں حسین قربانیاں نہ دیتے تو ان انبیاء کی محنتیں اور کاوشیں اور جس ہدف اور مقصد کے لیے انبیاء آئے تھے سب ختم ہو جاتا۔ لیکن حسین نے قربانی دے کر قیامت تک کے لیے اپنے سامنے لقب وارث انبیاء لکھوا لیا۔ لیکن عزیزوں، حسین کا مقصد بھی پامال ہو جاتا، حسین کا ذکر بھی ختم ہو جاتا اگر زینب اولیاء مقام بازار کوفہ و شام میں خطبات نہ دیتی۔ تو جس طرح حسین وارث انبیاء ہے، زینب وارث حسین۔ لیکن یہ کارواں لوٹا ہوا قافلہ بڑی ہی مشکلوں اور اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے جب بازار کوفہ و شام سے گزر کر دربار یزید میں پہنچتا ہے تو دربار یزید کو سجایا جاتا ہے، اور 3 دن تک اہل بیت کا یہ قافلہ باب الساعات پر رکا رہتا ہے۔ جو لوگ شام جا چکے ہیں باب الساعات کو اگر جا کر دیکھیں اور دربار کو دیکھیں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن 3 دن تک بغیر سائے کے اہل بیت اطہار کو اس جگہ پر اس لیے رکھا گیا تاکہ دربار کو سجایا جائے۔ اس دربار میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو یزید خوشیاں منا رہا ہے، حسین کے سر پر چھڑی لگاتا ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں یزید تو جس سر کو چھڑی لگا رہا ہے جانتا ہے کس کا سر؟ ایک مرتبہ یزید جب لشکر کو دیکھتا ہے، لٹے ہوئے قافلے کو دیکھتا ہے، سید سجاد کو دیکھنے کے بعد اس کی نگاہ مستورات پر پڑتی ہے۔ مستورات پر نگاہ پڑنے کے بعد وہ دیکھتا ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کبھی اپنے پیروں کو اٹھاتی ہے، کبھی نیچے رکھ دیتی ہے۔ یزید پوچھتا ہے کہ یہ بچی کون ہے کہ جو کبھی اپنے قدموں کو بلند کرتی ہے، کبھی اپنے قدموں کو نیچے کر لیتی ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہا یہ کس لیے اپنے قدم کو کبھی اٹھاتی ہے کبھی نیچے کر لیتی ہے؟ کہا یزید تجھے معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی مستورات کے گلے سب کے ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں، جب بیویاں سر اٹھاتی ہیں سکینہ کا قد چھوٹا ہے، سکینہ کا گلا چھل جاتا ہے، سکینہ بھی اپنے قدموں کو بلند کر لیتی ہے۔ یزید کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے، سکینہ کو بہت حسین چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، تم بھی اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ آخری لمحات میں جب حسین رخصت ہو رہے تھے
تو آپ نے حسین کو روک کر کہا تھا بابا مجھے اپنے سینے پر لٹا لیجئے. حسین نے اس لمحے میں بھی تمہیں سینے پر لٹایا تھا. لیکن اگر حسین واقعا تم سے محبت کرتے تھے تو میں اس وقت جانوں کہ جب یہ تشت پہ رکھا ہوا سر تمہاری آغوش میں اٹھ کر آ جائے. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنے دامن کو پھیلا کر آواز دی بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا یزید آپ کی بیٹی کا امتحان لے رہا ہے. سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا, سر حسین تشت سے اٹھا, سکینہ کی آغوش میں آ گیا. سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا. بابا بازار کوفہ شام خیام میں آگ لگا دی گئی, میرے گوشوارے چھین لیے گئے. بابا جب میں آپ کو یاد کرتی ہوں مجھے تماچے لگائے جاتے ہیں, درے لگائے جاتے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سرکار سید الشہداء کے. مجھ سے کہا گیا ہے اس بی بی کے مصائب پڑھوں کہ جو بی بی ہر شام کو بی بی زینب سے سوال کیا کرتی تھی بی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں, یہ پرندے کہاں جاتے ہیں. زینب کہتی تھی بیٹی سکینہ یہ پرندے اپنے گھر جاتے ہیں, جب شام ہو جاتی ہے پرندے اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں. سکینہ کہتی تھی بی اماں وہ لمحات کب آئیں گے, میں بھی اپنے گھر جاؤں گی. بی اماں وہ لمحات کب آئیں گے کہ میں بھی اپنے گھر جاؤں گی. ہاں عزیزوں وہ ایک دن آتا ہے سکینہ بہت بے چین ہے, بابا بابا کر کے بابا کو یاد کرتی ہیں. زینب تسلی و تشفیاں دیتی ہیں. زینب نے سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا, سکینہ بغنودگی طاری ہوئی. ایک مرتبہ سکینہ بڑی بے چین ہو کر بیدار ہوتی ہے, کہتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہے, میرے بابا کہاں ہے. زینب کہتی بیٹی گریہ نہ کرو تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں. سکینہ کہتی پھوپھی اماں ابھی ابھی میرے بابا آئے تھے, میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے. بابا کہہ رہے تھے سکینہ تم بہت جلد ہمارے پاس آ جاؤ گی. سکینہ گریہ کرتی ہیں, اہل بیت میں کورام برپا ہوتا ہے. ایک مرتبہ زینب اولیاء کہتی بیٹی صبر کرو, لیکن سکینہ کا گریہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. آوازیں گریہ سکینہ یزید کے کانوں میں پہنچتی ہے. یزید سپاہی کو بلا کر پوچھتا ہے کیا بات ہے, کیا قید خانہ شام میں کوئی بچہ شدت پیاس سے مر گیا ہے. کہا نہیں یزید, بلکہ حسین کے سینے پر سونے والی بیٹی سکینہ نے حسین کو یاد کر کے اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. یزید کہتا ہے اس خان کو لے کر جاؤ جس میں سر حسین ہے. ایک تشت میں رکھ کر سر حسین کو لے کر یہ سپاہی دربار قید خانہ شام میں پہنچا. آواز دی, سید سجاد قریب آئے, آ کر کہا سر حسین سکینہ کے لیے آیا ہے. سجاد خان کو لے کر سکینہ کے قریب آئے. سکینہ نے بھائی کی طرف دیکھا, بھائی میں نے کھانا نہیں مانگا تھا. سید سجاد نے اب جو خان کو ہٹایا, سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا, منہ پہ منہ رکھ دیا. بابا بابا آپ کی شہادت کے بعد ہم پر کیا ستم ہوئے, ایک ایسے قید خانہ شام میں ہمیں قید کر دیا گیا ہے جہاں دن کی دھوپ رات کی اوس ہوا کرتی ہے. بابا اب سکینہ سے اس قید خانہ شام میں تعزیانے برداشت نہیں کیے جاتے. بابا کہہ کے سکینہ رو رہی ہے. ایک مرتبہ آواز سکینہ خاموش ہو جاتی ہے. زینب نے سکینہ کے بازوؤں کو ہلایا, اہل حرم میں کوہرام ہوا. سید سجاد آگے بڑھے, بہن کو اٹھایا, غسل و کفن کا انتظام کیا. حسین کے لال نے کفن نہ تھا جو سکینہ کو کفن پہنا سکتے, خود اپنے ہاتھوں سے ننھی سی قبر قید خانہ شام میں کھودی. سکینہ کو لے کر سید سجاد قریب بڑھے, دو ہاتھ نمودار ہوئے, میرے لال سجاد.
جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں عزیزوں، وہ دن بھی آتا ہے کہ یزید حکم دیتا ہے کہ بشیر تم اہل بیت اطہار کو قید خانہ شام سے لے کر مدینے کی طرف چلے جاؤ اور جا کر اہل بیت سے سوال کرو کہ وہ کس راستے سے جانا چاہتے ہیں. عزیزوں، اہل بیت اطہار دربار یزید میں آئے. سید سجاد سے پوچھا جاتا ہے سجاد تمہاری کیا تمنا ہے؟ سجاد کہتے ہیں یزید ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم نے اب تک اپنے بابا کا ماتم نہیں کیا ہے، ایک گھر خالی کرا دے ہم اہل بیت اطہار کا ماتم کر سکے. دوسرا یہ ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات کو واپس پلٹا دے، سر شہداء کربلا کو واپس لوٹا دے. ہاں عزیزوں، سرانے شروع ہوئے. ہر بیوی نے بڑھ بڑھ کر اپنے اپنے عزیزوں کے سر کو لے لیا. 2 سر ایسے تھے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا. شام کی عورتوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ زینب تڑپ گئی. اے شام کی عورتوں، ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے. پھر تبرکات آنا شروع ہوئے، بیویوں کی چادریں آنی شروع ہوئی. ایک ننھی سی چادر آئی، رباب آگے بڑھی، رباب نے بڑھ کر سکینہ کی چادر کو لیا. قید خانے شام میں آئی، قبر سکینہ پر ردا کو ڈال کر کہا بیٹی سکینہ بہت سوال کرتی تھی اماں اب ہم قید سے رہا ہو کر کب وطن جائیں گے؟ اٹھو سکینہ، قافلہ وطن جا رہا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. بار راحت جواسہ محمد و آل محمد کا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو تیرے پیارے کے غم میں بلند ہوئی. خدا را بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بحق اہل بیت اطہار، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. الہی بحق اہل بیت اطہار ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا را بحق اہل بیت اطہار جہاں جہاں بھی مومنین ہوں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدا را بحق محمد و آل محمد عالم انسانیت کو اس وباء کورونا سے محفوظ فرما. خدا را جو مومنین حضرات اس بلا میں مبتلا ہیں ان کو جلد از شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلندی اور پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. خدا را زیادہ امتحان مت لے، حجت آخر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم امام کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.